رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما على بضعة الرسول المظلومة والمقهورة المقصوبة حقها المقصودة ضلوها. أما بعد فقد روي عن أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال مخاطبا لبضعته يا فاطمة إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. جذباتی کس کی دعا لگی مجھے نہیں معلوم، لیکن آخر میں نے دعا کی تھی کہ پروردگار تجھے اس زہرا کا واسطہ جس کی پسلیاں توڑ دی گئی تھیں، اس کے بعد مجھے یک بیک درد میں اس طرح سے آرام ہوا جسے عام مومنین کی گفتگو میں لفظ معجزہ کہا جاتا ہے. یک بیک مجھے درد سے میں کہہ سکتا ہوں 95% راحت مل گئی. لیکن چونکہ بیٹھنے پر پابندی تھی اور ہے، زیادہ نہیں بیٹھ سکتے. پہلے ڈاکٹر نے آدھا گھنٹہ کہا تھا، گھٹا کے فزیوتھراپسٹ نے 15-20 منٹ کر دیا ہے. میں نے ان مجالس کا وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں شاید نہ پڑھ سکوں، مگر قلق تھا کہ میں محروم ہوں. پھر اللہ نے انتظام کیا، کریم پروردگار نے انتظام کیا. مولانا کلبجوا صاحب قبلہ سے وعدہ لیا گیا تھا، لیکن ان کی طرف سے کوتاہی نہیں ہے، ہماری طرف سے. ہمارے بچے شاید نہیں سمجھ سکے کہ ابھی بات ہوئی ہے، وعدہ نہیں ہوا ہے، اور اعلان کر دیا. بعد میں معلوم ہوا کہ انہیں تو اسی وقت سبطین آباد میں پڑھنا ہے. تو میں نے کہا اللہ نے میرے لیے انتظام کیا، میں خود پڑھوں گا. 1.5 سے مہینے زیادہ ہو گیا ہے میں نے ممبر پہ آ کے کوئی گفتگو نہیں کی ہے، اور میں اب بھی مبتدی ہوں.
میں بہرحال ہر مجلس کے لیے تیاری کرتا ہوں، ذہنی یکسوئی درکار ہوتی ہے، تب میں مجلس پڑھنے کی کسی حد تک لائق بن پاتا ہوں۔ بغیر کسی ذہنی یکسوئی کے میں نے جو کچھ سوچ سکا، جو پڑھ سکا، جو نوٹ کر سکا، ان کو بلا ترتیب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور انشاءاللہ جس پر رونے کے لیے میرا دل بے چین ہے اور آپ سب کا دل بے چین ہے، اس پر مل کے روئیں گے۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار ارشادات میں سے جو حضور نے اپنی بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں مختلف مواقع پر ارشاد فرمائی ہیں، جو باتیں میں دعوے دار تو نہیں ہو سکتا، لیکن ابھی جو میں پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، جس میں اب نیٹ بہت سہارا ہے، جس میں اب AI بہت سہارا ہے، اور میں اپنے ان بچوں سے اور سارے ذاکروں سے اور ذاکرات سے جو مجلسیں پڑھتے ہیں، پڑھتی ہیں، مواد کتابوں سے کم حاصل کرتے ہیں، کم حاصل کرتی ہیں، کیسٹ سنتے ہیں، کیسٹ سنتی ہے، دونوں سے کہہ رہا ہوں، ان سب بیٹوں بیٹیوں سے کہوں گا کہ آپ AI کی مدد لیں۔ AI معتمد ذریعہ نہیں ہے، لیکن AI اسی طرح ہے جیسے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بحار الانوار جمع کر دی تھی کہ بعد میں آنے والے اپنے عقل و شعور سے، اصولوں سے، درایت سے، اصول حدیث سے، علم رجال سے مدد لیتے ہوئے اس میں سے چھانٹ لیں گے، چن لیں گے، بصیرت ایمانی کا، معرفت کا، علم کا، سب کا استعمال کر کے۔ جو ابھی تک گوگل کر رہا تھا، گوگل سے مدد ملتی تھی پڑھنے میں، لیکن جو گوگل مدد کرتا تھا وہ اتنی تیز رفتار اور بالکل جامع نہیں ہوتی تھی، لیکن AI سے آپ پوچھتے جائیے، سیکنڈز میں وہ اتنا پڑھ کے واپس آئے گا جتنا ہم زندگی بھر نہیں پڑھ سکتے تھے، اور آپ کو جواب دے گا۔ اب وہی ہے کہ خذ ما صفا دع ما قدر، آپ کے سامنے لے آیا ہے، لیکن وہ خود کوئی اپنی طرف سے کوئی شعور اور بصیرت کا استعمال نہیں کرتا، جذبات بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنی بھی اس میں لگاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں صرف جو ہے اس میں سے ڈھونڈ کے لاتا ہوں، اس کے پاس ذخیرہ ہے اور بڑا ذخیرہ ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ادھر ادھر کی میں لفظ بول رہا ہوں لغوں باتوں سے اور گڑھے ہوئے معجزات سے، جو معجزہ نہیں ہے، اور گڑھے ہوئے نکات سے جو عقیدے بگاڑتے ہیں، اس کے بجائے آپ جو پڑھنا چاہیں۔ ابھی ایک ویبنار ہو رہا تھا نہج البلاغہ پر، تو کوئی بر صغیر پر موضوع تھا نہج البلاغہ، پڑوسی ملک کے ایک عالم نے جملہ کہا ذاکروں سے کہ آپ کو تبرہ پڑھنے کا شوق ہے تو نہج البلاغہ سے پڑھیے، اس میں ہے، مناظرے کا شوق ہے کیجیے، نہج البلاغہ میں سب کچھ ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا، آپ کا جو ذوق ہے آپ AI کے ذریعے جائیے، تو آپ جاہلانہ باتیں پھر انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ آپ بچوں سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ کے سہارے سارے ہندوستان میں جو خطبہ، جو ذاکرین، جو نئے ہیں، جو سینئر لوگ ہیں، میں ان سے کچھ نہیں عرض کر سکتا، وہ جانے ان کی دنیا جانے، ان کی آخرت جانے، ان کی ممبر کی ذمہ داریاں جانے، ان کا ذوق جانے، ان کا شوق جانے۔ لیکن آپ جو نئی نسل سے نکل کے آ رہے ہیں ان سے بتاتا ہوں AI کی مدد لیجئے۔ میں نے خود، میں پہ وقت نہیں تھا کہ میں کتابوں کو چھانوں، میں نے AI کو بار بار، اچھا آپ پوچھئے، وہ بتائے گا، پھر آپ سے اور پوچھے گا، جیسے جن مسلط ہو جاتا ہے۔ آخر میں یہی تھا کہ جن قابو کر لیا
تو کام کر کے 1 سیکنڈ میں لے آیا کہ اور کام بتاؤ صاحب. تو آخر اس نے چھنی دی کہ جاؤ اس سے پانی بھر لاؤ سمندر سے. پھر نہیں پلٹ کے آیا. تو یا اسے بھی جان چھڑانا پڑتی ہے. بہرحال ایک کام کی بات تھی اس لیے میں نے کہہ دی. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ میں نے اے آئی سے کہا کہ مجھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں جتنی روایات اور احادیث وارد ہوئی ہیں چاہے ضعیف ہوں چاہے قوی ہوں آپ سب بتائیں. تو اس نے تسلسل سے اہل سنت کی کتب سے صحیح بخاری سے لے کے اور ینابیع المودت تک متعدد روایات پیش کی. پھر میں نے اس سے کہا کہ اب آپ شیعوں سے روایات لائیں. تو جو آ چکی تھی روایات تھوڑے بہت لفظوں کے رد بدل کے علاوہ کوئی نئی چیز اس میں نہیں تھی. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے خصوصیات میں تشریف جائیں. ادھر آرام سے بیٹھ جائیں. چلو ٹھیک ہے ادھر آ جائیں. ایک صلوات اور بھیجیں محمد آمد. شاید یہ بھی ہو, میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا, لیکن جس فیصد کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو جتنی بڑی تعداد ان کے بارے میں کتب اہل سنت میں موجود ہیں شاید دیگر اہل بیت کے لیے اتنی بڑی تعداد یعنی اس مناسبت سے اس فیصد سے موجود نہ ہو. اور یہ اس کے علاوہ نہیں میں کہہ سکتا کچھ کہ یہ الہی اہتمام ہے. ان کے فضائل کے نشر کرنے کا الہی اہتمام. تو ہر جگہ میں اکثر یہ باتیں پڑھتا ہوں کہ جب نشر فضائل پر اتنی پابندیاں لگائی گئی ہوں کہ وفات پیغمبر کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکومت وقت کی جانب سے جو نیابت پیغمبری کی دعوے دار بھی ہے اور خلافت کی دعوے دار ہے, جانشین پیغمبر ہونے کی دعوے دار ہے, وہاں سے کتابت حدیث پر پہرا لگایا گیا. روایت حدیث پہ نہ لکھو نہ پڑھو نہ سناؤ. پھر ایک عرصے کے بعد جو اصلی مال کے کارخانے تھے وہ بھی بند کیے گئے تاکہ اصلی مال ختم ہو جائے. پھر گڑھائی کے کارخانے کھل گئے تاکہ اصلی مال ختم ہو جائے, اب نقلی مال سپلائی ہو. خلافت ثانیہ کے دور سے معاویہ تک یہ سلسلہ جاری رہا. پھر گڑھائی شروع ہوئی اور جو ان کے نام سے روایتیں گڑھی گئیں جو بیچارے اب اس دنیا میں تھے ہی نہیں, جنہوں نے 1.5 سال رسول اللہ دیکھا ہوگا, ہزاروں روایتیں ان کے نام سے آ گئیں. میں سب میں ان کو واضح نہیں سمجھتا, واضح نہیں واضح, گڑھنے والا نہیں سمجھتا. شاید اس میں معاویہ کا کارخانہ سب سے زیادہ آگے رہا. تو قتم فضائل کی مہم چلی, مگر پروردگار عالم نے دوسری طرف نشر فضائل کی مہم چلائی. میں اس پر مجلسیں پڑھتا رہتا ہوں. ہر بات جو میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں میں شاید مبالغہ نہ ہو 95% اس کی جڑ یا مجھے خطیب اعظم مولانا غلام نصیر اللہ مقامہ سے ملی ہوتی ہے, یا اس کی جڑ علامہ مطہری علیہ الرحمہ سے, شہید مطہری سے ملی ہوتی ہے. 2-4 کے بیچ میں 150 کے بیچ میں ایک آدھ اپنی لے بھی آتے ہیں. تو مولانا مظہر علی صاحب مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اصحاب خطیب اعظم میں اصحاب کا لفظ شاید دو طرف ہو جاتا ہے, تو جو حواری کا لفظ ہے, حواریون میں 2 قسمیں نہیں تھیں جناب عیسیٰ کے, اصحاب کے 2 قسمیں تھیں. تو ان کا ایک جملہ تھا کہ یار پوری محنت کر کے ایک نقطہ نکالو, پڑھو, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مولوی صاحب مرحوم تو مولوی صاحب تو پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. تو وہی ہر ہم لوگوں کا ہے, میں بنیادیں یہیں سے لیتا ہوں, لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگلی نسل پچھلی نسل کی بنیادوں ہی پہ آگے بڑھتی ہے. تو وہیں سے میں نے بات اٹھائی ہے کہ ایک قتم فضائل کی مہم چھپاؤ, فضائل اہل بیت چھپاؤ, جس میں حکومتیں لگیں,
اور جو آج تک لگا ہوا ہے، ہر مرتبہ جب صحائف ستہ چھپیں گی اور معتبر کتابیں، تو پچھلی جو بھی نشر ہوئی ہے کتاب، اس میں سے کچھ نہ کچھ کم ہو جاتا ہے، اور ان کو اتنا شعور بھی نہیں کہ خود ڈھونڈ کے نپٹا دیں، ہم ہی سے سیکھتے ہیں پھر انہیں ہٹاتے ہیں۔ علامہ عدیل اختر علیہ مقامہ کی کتاب آپ کے چھوٹا سی کتابچہ تحقیقی ہے، جو آگے کام نہیں ہوا، اگر ہوا ہو تو مجھے اس کی خبر نہیں ہے، جس میں انہوں نے صرف یہ علمی خیانتیں کے نام سے صرف اتنا کام کیا ہے کہ مطبع فلانا سن فلاں وہ یہ تھا، پھر یہ روایت گٹ گئی، یہ روایت گٹ گئی۔ تو یہ کام مسلسل قتم روایات، قتم فضائل کی مہم ادھر سے حکومتوں کی طرف سے، اور نشر فضائل کی مہم ادھر سے جو کائنات کا مالک ہے۔ ظاہر نتیجہ کیا ہوگا؟ جو چھپانے کے لیے خریدے گئے تھے قلم، انہی اس کے سے نشر فضائل کروا دیا۔ بہت سی اس میں چیزیں ہیں جس وقت پیش کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ نمونے کے طور پر اس کر رہا ہوں، موضوع اس وقت نہیں چاہیے تو مجھے تفصیل جانا، 20 25 30 منٹ مجھے بیٹھنا چاہیے، لیکن آثار اچھے نہیں ہیں، اور جب تک مجبوری نہیں ہوگی شاید میں بیٹھا رہوں گا، انشاءاللہ کرم رہے گا پروردگار کا۔ نشر فضائل ولادت خانہ کعبہ، مولا علی اکلوتے ہیں پیدا ہونے والے، جو دروازہ اس سے آئی ہوتی تو کہا جاتا ہے اتفاق تھا، کھل گیا، نیا دروازہ کھلا۔ پھر 3 دن تک اندر رہیں، ہنگامہ پہلے دن مکے میں پھیلا کہ بنی ہاشم میں ابو طالب کی بیوی کعبے میں چلی گئیں، اندر چلی گئیں، دروازہ بند ہے۔ اب مسلسل شور بڑھ رہا ہے، کھلا کہ نہیں، کھلا کہ نہیں۔ مختصر یہ ہے کہ 2-3 دن میں جو مکے بازار والے آتے ہیں وہ بھی گئے، قبیلوں میں بات پھیل گئی۔ ابو طالب بیوی کعبے میں گئی تھیں، دروازہ دیوار پھٹی تھی، نکلی کہ نہیں نکلی۔ اب جب ہر طرف شور ہو گیا دور دور تک کہ اب چھپایا نہ جا سکے، تو پھر دوبارہ دروازہ کھلا اور نکلی۔ اگر جو دروازہ تھا اسی سے گئی ہوتی یا دیوار میں در بننے کے بعد فوراً نکل آتی تو گواہ کم ہوتے، لیکن اب تو وہاں بھیڑ ہی بھیڑ لگی ہوئی ہے، بات پھیل گئی ہے دور دراز تک، تو اب کون چھپا پائے گا؟ لہذا لوریوں میں آ گیا کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے تھے۔ ایک آدھ صلوات خوش ہو گئے بھیج دیا کیجئے۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا، میں نے آج صرف خصائص فاطمیہ کے عنوان سے گفتگو کرنا چاہی تھی، 2-4 پوائنٹ جو آپ کی خدمت پہ رکھ سکوں۔ تو اس میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو نشر فضائل اور قتم فضائل کا معاملہ ہے تو دشمن کی سازش تو ایک چیز ہے ہی، لیکن صرف یہی ایک پوائنٹ نہیں ہے دشمن کی سازش۔ دیکھیے جن کے بارے میں شہرت ہوتی ہے، ہم اپنے علماء کو، مراجع کو، فقہا کو کب پہچانتے ہیں؟ 50-60 سال کے بعد ان کی شناخت شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے، اس سے پہلے ہو جاتی ہے، وہ حوزے میں ہوتی ہے، عوام تک اس سے پہلے بات نہیں پہنچتی، پھر دھیرے دھیرے عمر بڑھتی ہے تو ان کی شناخت بڑھتی ہے اور مرجعیت تک پہنچتے ہیں، اور ان کی لوگ ان کو پہچان پاتے ہیں۔ تو لمبی عمر ایک سبب ہوتی ہے پہچانے جانے کی۔ پوری دنیا میں پروردگار عالم نے جناب آدم سے لے کے حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک جن کو بھی ہدایت کی ذمہ داری دے کے بھیجا ہے، ان میں اس سے مختصر عمر اور زندگی والا کوئی نہیں دکھائی دیتا۔ تو عمر کا چھوٹا ہونا خود ایک سبب ہوتا ہے کہ نہ پہچانا جائے، فضیلتیں نشر ہونے پائیں۔ دشمن کی سازشوں کے علاوہ جو فطری باتیں، دوسری بات، جب زیادہ نمایاں شخصیتیں موجود ہوں تو اس کے پرچھائی میں، اس کے سائے میں دوسری شخصیتیں آ جاتی۔
آج ہم آپ اپنے فقہاء اور مراجع کو جتنا پہچانتے ہیں، رہبر انقلاب کو کیا ہم اس وقت اتنا پہچانتے تھے جب امام خمینی علیہ الرحمہ موجود تھے؟ کیا آیت اللہ رضمہ خوئی کی حیات میں آغا سیستانی کا نام ہم لوگوں نے ہندوستان میں سنا تھا؟ تو بڑوں کی موجودگی میں چھوٹے پس منظر میں چلے جاتے ہیں. سورج نکلے تو چاند نہیں دکھائی دیتا، چاند کے سامنے ستارے نہیں محسوس ہوتے، مگر یہ بھی حضرت زہرا جو نام ہی زہرا ہے، ان کی رونق اور ان کی لفظ چمک دمک نہیں بولنا چاہتا، ان کا نور، ان کی نورانی کیفیت کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ سورج اور چاند کے ہوتے ہوئے یہ ستارہ ایسے چمک رہا ہے کہ سورج چاند کی روشنی بھی سے نہیں روک پا رہی. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. خود حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مرکز نگاہ حضور کی ذات، مولا علی کی ذات بھی دوسری منزلت میں ہے، اور وہ یہ تو ان سے دونوں سے عمروں میں بہت چھوٹی ہیں. پھر ایک رکاوٹ اور ہے، جو گھر سے باہر نکلتا ہے پہچانا جاتا ہے. خاتون خانہ خود ایک رکاوٹ ہے کہ اس کو پہچانا جائے. خاتون خانہ ہونا خود رکاوٹ ہے. پھر اس خاتون خانہ میں جو بے حجاب یا بے حیا لفظ نہیں بولنا چاہتا، جو باہر نکلتی پھرتی ہیں، اچھی یا بری دونوں پہچانی جائیں گی. لیکن جو خانہ نشینی کو اور حجاب کو اور اس معیار کے حجاب کو کہ جو فرمائیں کہ عورت کے لیے زینت یہ ہے کہ نہ وہ کسی مرد کو دیکھے نہ محرم کو، نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے، جو اس حد تک حجاب کی پابند ہو، اس کا پہچانا جانا اہتمام الہی کے علاوہ کیا ہے؟ تو کمسنی رکاوٹ، عورت ہونا رکاوٹ، چھوٹا ہونا رکاوٹ، خاتون خانہ ہونا رکاوٹ، اس سب کے باوجود ان کا نور دنیا میں پہچانا جاتا ہے. اور کس کے ذریعے؟ جو چھپانے پہ لگے تھے انہی کے ذریعے ان کے فضائل نشر کرائے گئے. یہ اہتمام الہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور اہتمام الہی جذبات کے نتیجے میں نہیں ہوتا، اہتمام الہی ہمیشہ حکمت و مصلحت کا نتیجہ ہوتا ہے. اللہ کو دیکھیے، ایک اور حضرت زہرا کی خصوصیت اور یہیں پہ آپ کے سامنے لے آؤں. اللہ نے انسانی ہدایت کو اتنی اہمیت دی کہ ساری ضرورتیں انسانی حیات کی بعد میں خلق کی، انسان سے پہلے خلق کر دی. پانی مٹی بہت پڑ چکا ہوں آپ کے سامنے، سب پہلے، انسان بعد میں. ہدایت کو ان سب سے بھی پہلے انتظام کیا اس نے. تو نور ہدایت سب سے پہلا وجود جو کائنات کا ہے وہ نور ہے، نور ہدایت ہے. اتنا اہتمام اللہ نے کیا ہے. اب میں یہیں پہ ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہدایت کے پورے اہتمام و انتظام میں 1,24,000 نبی و رسول اور 12 ائمہ کے علاوہ اگر پوری کائنات میں کسی خاتون کو ذمہ داری دی گئی ہے تو اکلوتی حضرت زہرا. مردوں میں بنائے گئے ہادی. یہ بھی ایک خصائص فاطمیہ میں ہے کہ ہدایت کی ساری ذمہ داری ایک اس خاتون کو ملی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملی. اور میں پھر یہیں سے عظمت حضرت زہرا کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ جو ذمہ داری 1,24,000 12 مردوں نے ادا کی ہے، اللہ نے اس ایک اکیلی خاتون کو ذمہ داری دے کے سمجھایا ہے کہ اب تو عظمت پہچانو کہ فاطمہ زہرا کس وجود کا نام ہے. وہی مجلسوں میں کل میں تھوڑی دیر سن رہا تھا، جناب منظور عالم صاحب، اور اس سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی. منظور عالم صاحب نے ایک توقیع کا جملہ آپ کے سامنے رکھا تھا، اور اس میں یہ بات تھی کہ ہمارے زمانے کے امام حضرت ولی عصر رضی اللہ فرجہ الشریف مولانا خیرت صاحب آج مولانا سرفراز صاحب کی نیابت کرنے بیٹھے ہیں. وہ بھی آنکھیں موند کے سنتے تھے. ہم کہتے تھے آپ سوتے ہیں؟ کہلے نہیں، غور سے سنتا ہوں. تو یہ بھی غور سے آج سن رہے ہیں. آپ غور نہ کریں، بس سنیں. ایک صلوات اور بھیجیں محمد و آل محمد.
دیکھیے چائے وائے بن گئی، ایک صلوات اور بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ایک خصوصیت ہے اکلوتی ہادیہ، ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ تو میں اس توقیع کا کوئی حصہ تھا جو پورا نہیں سن سکا، لیکن وہ جملہ اور بھی الگ سے روایت کے طور پر پڑھتے رہے۔ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ زمانے کے مولا، اچھا زمانے کے مولا ہم آپ سب پہچانتے ہیں، لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا، سارے ائمہ طاہرین کمالات میں ایک سطح میں سب مشترک ہیں، آخری سطح تک، لیکن اس کے بعد ہر ایک کے کچھ خصوصی کمالات ہیں جو اس وقت کے تقاضے کے تحت، تو اور ان میں سب سے افضل حضرت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اس کے بعد ائمہ طاہرین آتے ہیں، سب کے سب ان کے بعد ابوہما افضل منہما، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو کسی دماغ میں یہ نہ آئے کہ تو علی کے سردار بھی ہو گئے، اسی خرافاتی دماغ میں کہ جب دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کو کمسینی میں آگے بڑھا کہا تو انہوں نے میری مدد کا وعدہ کیا ہے، یہ میرے ولی وسیع خلیفہ جانشین ہیں۔ تو وہیں سے ایک تانے والی آواز اٹھی تھی کہ ابو طالب کرو اپنے بیٹے کی اطاعت۔ تو وہ خرافاتی دماغ جو ایسی باتیں سوچتے ہیں یہاں بھی سوچ سکتے ہیں۔ علی سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد ائمہ طاہرین، میں ایک بات آپ کے سامنے جلدی سے کہہ دوں، مگر حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب ان کا تذکرہ آئے، زمانے کے امام کے لیے جو ہمیں معصومین نے سکھایا ہے وہ ان کے تاجیل ہے، ظہور کے تاجیل کی دعا، لذا عجل اللہ تعالی فرجہ کہنا شاید زیادہ ثواب ہو، زیادہ مناسب ہو۔ بہت دشمن ہے دنیا، اسی کو بتا دے گی کہ صلوات بھیجنے پہ روکتے ہیں۔ میں نے خصائص النبی میں بتایا تھا کہ سب کے خصائص ہیں، ان میں خصائص النبی میں ایک خصوصیت صلوات ہے جو اللہ نے پیغمبر کے لیے حکم دیا ہے، اور جب آپ صلوات بھیجیں گے تو اہل بیت کو شامل کیے بغیر دمکٹی صلوات ہوگی، تو اہل بیت تو آ کے رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے سارے ائمہ مومنین کے امیر ہیں، سب ہیں، لیکن ائمہ نے ہی طے کیا، اور وہ ذاتی مسائل ان کے نہیں ہیں، جو ہے اللہ کی طرف سے، انہوں نے طے کیا کہ امیر المومنین کا لفظ ہمارے جد کے لیے، مگر میری اس بات کو خوب کاٹ کوٹ کے پیش کیا گیا کہ وہ صلوات بھیجنے پر منع کرتے ہیں حضرت علی کے نام پر، حضرت زہرا کے نام پہ علیہم السلام، منع نہیں کرتے۔ ہم صرف بتانا چاہتے تھے کہ آپ شعور کے ساتھ کریں جو کچھ کریں۔ آپ صلوات، ہم خوشی بھیجتے ہیں، کوئی بھی خوشی کے موقع ہو صلوات بھیجتے ہیں، وہاں تھوڑی کہا کہ خوشی کے موقع پر صلوات بھیجو، تو ان کا نام آتا خوش ہوتے ہیں صلوات بھیجتے ہیں، نقطہ اچھا لگتا ہے صلوات بھیجتے ہیں۔ ہم منع نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں جو کریں وہ بصیرت کے ساتھ کریں، اس لیے کہ پھر چھٹے امام کا ایک ارشاد آ گیا تو کہوں گا العامل علی غیر البصیرہ کالسائر علی السراب لا یزید سرعت سیرہ الا بعدا یا الا عطشا، یا دونوں، کہ جو بے سمجھے بوجھے بصیرت اور شعور دین کے بغیر اندھا دھن جو دیکھا وہ کرنے لگے، جو چل پڑا وہ چل پڑے۔ ہمارے یہاں ہو رہا بہت تیز رفتاری سے، ہر سال کچھ نہ کچھ بڑھ رہا اور ہم اپنائے چلے جا رہے ہیں۔ تو بے بصیرت عمل چاہے کتنی زحمت اٹھائی جائے، چاہے حج ہو، چاہے زیارت ہو، چاہے جہاد ہو، بے شعور و بے بصیرت عمل کا مطلب ہے، چھٹے امام نے فرمایا کہ اس طرح ہے جیسے کوئی ریگستان میں چمکتی ہوئی ریت کو پانی سمجھ کے اس کے پیچھے دوڑے، جو دوڑے گا تو پانی تو ہے نہیں جو ملے، یا منزل سے دور ہوگا یا پیاس بڑھے گی۔ لہذا عمل میں بصیرت ہونا چاہیے، اور تھوڑی سی بصیرت کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھاری ہوتا ہے۔ بے بصیرت بے حساب عمل پر ان موضوعات پہ بولنے کی گنجائش نہیں ہے۔ بس نمونے کے طور پر یاد دلاتا ہوں، وہ جزیرے والا عابد جس کو
نہ جانے کتنی لمبی عمر گزری، دینیات میں قصہ لکھا ہے تو اللہ سے فرشتوں کا اس کا ثواب دکھائیے، جو اتنا ساری تھا پٹلیا میں، وہ سمجھ رہے تھے خزانے ہوں گے تو کم اولا، اتنی مالک اتنی عبادت اتنا کم ثواب کا، جاؤ اس سے ملو۔ اب گئے، اس سے بات کی، بہت خوش تعریفیں کرتا رہا، کہنے لگے سب بہت اچھا ہے مگر یہ بھرا جزیرہ، شاندار جزیرہ میں ایک کمی ہے یہاں کہ اتنی گھاس اللہ نے گدھا پیدا کر دیا ہوتا جو چرتا ہی سے۔ تو ملائکہ کا ہم سمجھ گئے کہ عبادت جو ہے وہ کیسی ہے، بے شعور عبادت ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ ماشاء اللہ سے 35 منٹ ہو چکے ہیں۔ تو ائمہ طاہرین میں چھٹے امام 8ویں امام سے روایت ہے کہ جب آخری امام کا لفظ قائم کے ساتھ ذکر ہوتا، میں نے لفظ اس لیے لگا دیا تاکہ آپ کو اٹھنا نہ پڑے، ذکر ہوتا تھا تو کھڑے ہو جاتے تھے سر پہ ہاتھ رکھ کے۔ کھڑے ہونا یعنی وہ قیام کریں گے تو ہمارا قیام، سر پہ ہاتھ یعنی سمع و طاعت، جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے۔ تو جو ایسا باعظمت امام ہے کہ جس کے اظہار احترام کے لیے ائمہ کھڑے ہو رہے ہیں، وہ امام کہتا ہے کہ ہم سب پہ حجت ہیں اور ہماری جدہ فاطمہ ہمارے اوپر حجت ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ کائنات میں نور واحد سے مولا علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے بچوں سے مدرسے جامعہ کی ایک بات اور سکھائی تھی کہ اگر گفتگو بار بار نام آ رہا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو بار بار بآواز بلند صلوات بھیجنے میں اگر لگتا ہے کہ بات بار بار کٹ رہی ہے تو اس واجب کے ادا کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی جگہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لے یا آہستہ سے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھ لے۔ ایک بار زور سے بھی پڑھ لیے پھر سے۔ سب ہادی ہیں مگر جو سارے ہادیوں پر یعنی نبی، رسول اور اماموں پر سب سے افضل ہے وہ کون ہے؟ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مشہور ترین حدیث جس پر ہر سال ہم سنتے رہتے ہیں اور تذکرے ہوتے رہتے ہیں، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، وما محمد الا رسول، اور پیغمبر کیا ہیں؟ بس رسول ہیں۔ تو یہ رسالت کا ٹکڑا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کبھی کبھی ہم جگر کا جگر گوشہ اور جگر کا ٹکڑا کہہ دیتے ہیں، وہ صحیح ترجمانی نہیں ہوتی، وہ جذباتیت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہ عظمتیں ہیں جو کائنات میں سب سے باعظمت راہبر ہے، وہ راہبر اس کا ٹکڑا حضرت زہرا ہے۔ اور عظمتوں کا اندازہ اس سے لگا لیا جائے، مشہور ترین روایات میں بھی ہے لولا علی لم یکن لفاطمہ کف، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ کف ہمسر، ہم پلہ، جو اسلامی معیار ہے۔ باتیں بہت سی ہیں، وقت بھی نہیں آپ کا بہت لے سکتا ہوں، اور ایک آدھ بات اور ڈھونڈ رہا ہوں کہاں لکھی میں نے، آپ کی خدمت پیش کر دوں کہ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد علیہ السلام پر۔ جن چیزوں پر دنیا حسرت کرتی رہ گئی کہ ہمیں مل گیا ہوتا، خیبر کا علم، فاطمہ کا رشتہ، انہیں میں ایک حسرت یہ بھی تھی کہ سب دروازے مسجد میں بند ہو گئے، بس ایک کھلا رہا۔ میں نے روایتوں میں مولا علی کا دروازہ ہے، فاطمہ کا گھر، علی کا گھر، علی کا گھر، فاطمہ کا گھر، میں نے جب روایتوں میں دیکھا تو مجھے وہاں لفظ دکھائی دیا کہ فاطمہ کا دروازہ مسجد میں کھلا رہا، فاطمہ کا دروازہ مسجد میں کھلا رہا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ فاطمہ فاطمہ ہیں، فاطمہ زہرا ہیں، وہیں فاطمہ بطول بھی ہیں۔ میں اس سے زیادہ صراحت نہیں کروں گا، ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔
مسجد کی علی ایک خصوصیت اور ہے، میں 15-20 چیزیں نوٹ کر لی ٹوٹے پھوٹے دماغ سے مدد لے کے، لیکن ان میں سے ایک بتائے بغیر نہیں رہوں گا۔ جیسے شاعر شعر کہہ لے تو سنائے بغیر نہیں رہتا، چائے پلا پلا کے سنانے والے شعراء میں نے دیکھے ہیں، اور چائے پی پی کے شعر کہہ کے اپنے نام لکھوانے والے بھی دیکھے ہیں، اور وہ تھا کاظم ہوٹل نخاس میں، اور جو کل ناوک مرحوم سے لے کے شارب مرحوم تک سے اشعار لکھواتے تھے آج لکھنؤ کے بڑے شاعر ہو گئے، میں انہیں بھی جانتا ہوں۔ خیر، میں ایک خصوصیت اور معصومہ کائنات کی محسوس کی ہے، آپ بھی اس کی تصدیق کریں گے انشاءاللہ۔ عظمتوں کا اقرار حضور نے اپنے عمل سے کیا ہے۔ خطبہ توڑ کے ممبر سے اترنا، حسین کو اٹھا کے گود میں لے جانا، سجدے کو طول دینا، اس طرح کی بہت چیزیں سب کے لیے، لیکن اس سارے احتراموں میں ایک چیز عجیب و غریب دکھائی دیتی ہے، جو میں نے آپ خدمت میں چند برسوں میں جو مجلس پڑھی کبھی، تو رہبر انقلاب آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی حفظہ اللہ، جن کی نگاہ بے حد باریک ہے علمی دقائق میں، اور پوری دنیا میں صاحب بصیرت دو شخصیتیں اس وقت دکھائی دیتی ہیں، اور قرآن مجید میں دعویٰ ہے، وعدہ اللہ کے من یتق اللہ یجعل لہ منہاجا، اگر میں صحیح آیت پڑھ رہا ہوں، صحیح پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھ رہا ہوں، مخرجہ الگ ہے، منہاجا فرقانہ کے ساتھ، اللہ کے تقوی میں آتا ہے تو اللہ اس کے لیے فرقان، حق و باطل کی کو دور کرنے کی صلاحیت عطا کر، اس سے ملتی جلتی کچھ ہے۔ بہرحال تو میں نے ایک زمانہ پہلے کہا تھا کہ جب گورباچوف کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا تھا کہ تم اسلام کو اپناؤ ورنہ تم فنا ہو جاؤ گے، اور بعد میں وہ ٹوٹ گیا USSR، تو یہ لگتا تھا ایک گوشے میں بیٹھا ہوا بوڑھا آدمی، کہاں سے اس نے سب نکال لیا؟ تو وہی ہے کہ اللہ کی راہ میں تم تقوی کی راہ پہ چلتے رہو، تمہیں اللہ حق و باطل پہچاننے کی صلاحیت، بند دروازے کھولنے کا الگ چیز ہے، وہ بھی ہے بہت بڑی چیز ہے، جو بند دروازے روز کھل رہے ہیں، یہ 12 دنوں کی جنگ اور بھرپور اقتصادی پابندیوں کے بعد بند دروازے کھلنے کے علاوہ کیا ہو رہا ہے روزانہ؟ جو سائنس کی ترقی کے لیے 50 سال چاہیے وہ گھنٹوں میں کرتے دکھائی دے رہے ہیں، بند دروازے کھل رہے ہیں۔ لیکن اسی میں ایک چیز ہے بصیرت اور منہاج اور فرقان کی صلاحیت، راستہ، بند دروازے کھولنا ایک، راستہ بنانا دو، اور فرقان حق و باطل کی صلاحیت۔ اس وقت دو بزرگ ہیں جن میں سب سے زیادہ دکھائی دیتی ہے، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی اور آیت اللہ العظمیٰ خامنئی حفظہم اللہ۔ میں ان کے لیے 2 لفظ استعمال کرتا ہوں، وقار تشیع اغیث سیستانی حفظہ اللہ، اور محافظ تشیع رہبر انقلاب حفظہ اللہ۔ انہوں نے ایک جملہ باریک نگاہ، شہید باقر الصدر نے، بچوں کے لیے پڑھا کرتا ہوں، شہید باقر الصدر علیہ الرحمہ نے پہلی مرتبہ سیرت معصومین کے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے نظریہ پیش کیا کہ انہیں 14 الگ الگ حصوں میں مت پڑھا جائے۔ جیسے علامہ ہلی کی نسل، مثلا محقق ہلی اور علامہ ہلی ایک ہی نسل میں بہت سے ہیں، تو سب الگ الگ ہیں، صدیوں میں گزرے ہیں مگر فقہاء الگ الگ ہیں۔ ابھی جو لائن چلی آ رہی شاگردوں کی، امام خمینی کے استاد مثلا مجھے یاد نہیں رہ گیا، آقا برجردی جو بھی اور پہلے کے، اس کے بعد نسلوں میں چلا آ رہا، تو یہ سب الگ الگ شخصیتیں، لیکن انہوں نے نظریہ دیا کہ یہ 14 اشخاص ہیں مگر شخصیت ایک ہے۔ اس طرح پڑھو کہ ایک ہی آدمی کا 70 سال زندگی پاتا ہے تو مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے، جہالت سے غربت کی طرف آتا ہے، غربت سے جہالت سے علم کی طرف آتا ہے، غربت سے دولت کی طرف آتا ہے، کنارے لگائے جانے سے شہرت کی طرف آتا ہے، اقتدار کی، تو حالات بدلتے ہیں تو زندگی کے حالات بدلتے ہیں، اس اعتبار سے اس انسان کا عمل بھی بدلتا ہے۔ یہ 14 شخصیتیں 250 سال میں پھیلی ہوئی ایک شخصیت ہے۔ یہ نظریہ شہید باقر الصدر کا تھا، مگر اسے غور و فکر کر کے 14 معصومین کی زندگی کا مطالعہ کر کے 250 سالہ
شخصیت کے نام سے کتاب لکھنے کا شرف رہبر انقلاب کا ہے۔ دقیق اور باریک نگاہ اسی میں ایک ہم سب پڑھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، مگر میں نے یہ بات آپ کے سامنے نقل کی، مگر میرے بچے بھی بدلتے رہتے ہیں، تو جو بچے سن چکے ہوں گے چلے گئے ہوں گے، زیادہ تر وہی ہوں گے جو نہ سنی ہوگی بات، اور سن بھی لی ہو تو یاد آ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ روایت میں عربی کی باریکی جو بچے سمجھیں، جو ہمارے حرف جر کہلاتے ہیں، من اور الا اور حتی اور علا، یہ سب اردو میں سے پر مگر عربی میں آ کے سب بدلتے ہیں۔ تو حرف جر جب آتے ہیں تو بات بدلتی ہے، قام لہا اور قام الیہا۔ قام لہا کسی کے احترام کے لیے کھڑا خاتون، لہا لہو مرد، قام لہا یعنی احترام کے لیے کھڑا ہو جانا، لیکن قام الیہا کا مطلب کھڑا ہو جانا نہیں ہے، کھڑے ہو کے آگے بڑھ جانا۔ تو روایت یہ کہتی ہے کہ قام الیہا جب حضرت زہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تھیں، نے صلوات بھیجی ہے تو اس میں کوئی اختلاف ہو امتی رحمہ، چلیے بھی بات آ گئی، غلط معنی لوگ لیتے ہیں۔ اختلاف کا مطلب ہمارے یہاں جھگڑا ہوتا ہے، عربی میں ہوتا ہے عدل بدل۔ اختلاف امتی یعنی ہمارا امت کا ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا۔ اختلاف کا مطلب لڑنا نہیں ہے، اختلاف کا مطلب آنا جانا۔ آپ کے ہاں بھی اردو میں بولا تھا خلف صالح، جو بدل میں آیا۔ تو اختلاف یعنی آمد و رفت۔ حضور نے کہا ہی نہیں کہ جھگڑے میں رحمت ہے، کہاں سو سکتی جھگڑے میں رحمت؟ اللہ کو ناپسند، ائمہ کو ناپسند۔ جھگڑے بٹانے کے لیے پیسے تک تو رکھوائے تھے، کہیں ہمارے مومنین پیسوں کے لیے لڑ رہے ہیں، ہماری طرف سے چکا کے جھگڑا نپٹا دینا، باقاعدہ ڈیوٹی تھے صاحب کی۔ تو اختلاف امتی رحمہ کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں جھگڑا، لوگ لکھ مارتے ہیں ارے صاحب جھگڑے میں تو اللہ نے رحمت رکھی، لے لڑا کرتے ہیں واٹس ایپ پہ۔ نہ، آمد و رفت ایک دوسرے کے آمد و رفت میں رحمت ہے۔ تو خیر میں پھر وہیں پہ واپس آؤں، قام لہا نہیں ہے، قام الیہا، ان کی طرف اٹھ کے تیزی سے بڑھ جاتے تھے۔ جیسے آدمی کوئی بڑا بزرگ آتا ہے تو آپ ایک دم سے بے چین ہو کے دوڑ پڑتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی چپل تک نہیں پہنتا آدمی۔ حضور جیسے بیٹھے ہوتے تھے ویسے ہی ان کی طرف اٹھ کے بڑھ جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ یہ میوٹ کرنے کے باوجود یہ الارم کم وقت بولتا ہے، میں نے اس لیے نہیں لگایا تھا کہ مجلس اتنی دیر میں ختم کر دوں، وہ آپ لگائیے صلوات بھیج کے۔ آخری بات، اٹھ کے ان کی طرف بڑھتے تھے، پھر آغوش میں لیتے تھے، بوسہ دیتے تھے، پھر اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، حضور کے اس طرح کے سارے اعمال کو جذباتی بات بتائیے، باپ کی محبت، نواسے کی محبت، بھائی کی محبت، ہر جگہ یہی بتایا جاتا ہے۔ اگر خطبہ توڑ کے حسین کے لیے اترے تو نواسے کو بہت چاہتے تھے، اگر سجدے کو طول دیا تو نواسے کو بہت چاہتے تھے، ہر جگہ۔ جبکہ ان کی زندگی دو حصے نہیں، ذاتی زندگی اور رسالتی زندگی ایک بحث سے مستقل، اہل بیت سے وابستہ لوگوں کے درمیان اور غیر اہل بیت سے جو وابستہ نہیں ہو پائے بیچارے، ان کے درمیان بحث ہے کہ ان کی زندگی کے دو حصے نہیں، ایک ہی حصہ ہے، جہاں بھی ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول ہیں۔ ذاتی زندگی اور نبوتی زندگی اور رسالتی زندگی الگ الگ نہیں ہے، مگر بتایا جاتا ہے وہ محبت اور جذباتیت ہر جگہ ہی بتایا جاتا ہے۔ وہ نمونے آپ کے سامنے رکھوں، ابھی ایک لمبی کہانی ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اٹھنا بچے بیٹی کے لیے، دوڑ کے ملنا، چلیے کوئی باہر ہماری بچی بیٹا ہے اور زمانے کے بعد آئے تو مجھے پتہ چلے تو میں اٹھ کے کھڑا بھی ہو جاؤں گا، بہت جذبات کے شکار ہوں، آگے بڑھ کے گلے سے بھی لگا لوں گا، لیکن میں نے آج تک نہیں کیا، اور شاید میں آپ سب پوچھتا ہوں، مارے محبت کے آگے بڑھ کے گلے سے لگا لینا، چومنا، بوسہ دینا تو جذباتیت ہو سکتی ہے، مگر کیا آج تک کسی باپ نے اپنی جگہ بٹھایا اپنی بیٹی کو جذباتیت کے نتیجے میں؟
ایک فطری سوال ہے جو شاید میں پہنچا نہیں سکا. میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے کہ اتنا جذباتیت کا نتیجہ ہو کہ اپنی جگہ بٹھائے. حضور کا رسالت مآب کا اپنی جگہ بٹھانا جذباتیت نہیں ہے، رسالت کا پیغام ہے. جو میری جگہ ہے وہی میری بیٹی فاطمہ کی جگہ ہے، اور جب رسول ان کا اس طرح احترام کر رہا ہے تو تمہیں کیسے احترام کرنا ہوگا. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. ان کے خصائص میں ان کی خصوصیتوں بہت سی ہیں. ان میں سے ایک آج تک کہیں نہیں دیکھنے کو ملا کہ در فاطمہ کے علاوہ کسی دروازے پہ جا کے رسالت مآب نے سلام کیا ہو. آیت تطہیر کے نزول کے بعد روزانہ آواز دیتے تھے. نماز تو پڑھتے ہیں رسول اللہ معلوم ہے، الصلاۃ 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 تو بہانہ ہے. اس تو وہ سلام ہے جو اہل البیت کہہ کے سلام کرنا ہے کہ اس گھر میں دیکھ لو، طے کرنے بعد میں نہ بیٹھنا کہ کون اہل بیت میں شامل کون نہیں. اتنی لمبی مدت آیت تطہیر کا نزول بظاہر مجھے یادداشت غلط نہ ہو اور ہو سکتی ہو 10ویں صدی ہجری، اس کے آگے پیچھے تھوڑی بھی ہو سکتی ہے، اور وفات پیغمبر تک سلسلہ جاری رہا تو مہینوں جاری رہا، اور مہینوں مسلسل اس گھر پہ سلام کرنا اہل البیت کہہ کے کہ جو گھر علی و فاطمہ کا ہے اور ان کے بچوں کا ہے. یہ خود بخود حضور کی طرف سے طے ہو گیا اہل البیت قوم ہے. اب بعد میں تم بیٹھ کے قابلیت جتانے کی ضرورت نہیں. ہمارے بھائی مولانا صابر حسین زبان میں جب ایسی بہت کوئی بات کرتا ہو کہہ دیتے تو آپ بہت قابل آدمی ہیں. تو اہل علم کے سامنے کچھ لوگ اپنی قابلیت بگاڑتے ہیں. یہ ساری قابلیت بگاڑنا ہے کہ اہل بیت میں کون شامل ہے کون نہیں. حضور نے آیت کی تصدیق اور مصداق اپنے عمل سے بتا دیا ہے. اب کیا ضرورت کچھ کرنے کی. اب میں یہیں سے بس ایک دم سے منتقل ہوتا ہوں کہ جس دروازے پر نبی سلام کرتا تھا رک کے، اسی دروازے پر لکڑیاں جمع کی گئیں، آگ لگائی گئی، اور یہ ظلم کی انتہا تھی. میں ابھی مجلسوں کا سلسلہ جاری ہے تو ہمارے مراجع اور فقہا بھی مجلسیں پڑھ رہے ہیں. ان میں سے ایک جملہ جو خطبہ جو معصومہ نے دربار میں جا کے خطبہ دیا ہے اور جو فدق کے لیے ہے خاص کر کے، اور غصب خلافت امیر المومنین ولایت امیر المومنین کے سلسلے میں، اس میں ایک جملہ معصومہ نے فرمایا جس کا مطلب یہ تھا کہ تم اپنے باپ کے وارث بنو اور ہم اپنے باپ کے وارث نہ بنیں. آیت اللہ العظمیٰ مفسر قرآن جوادی عاملی، آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی اس جملے کو، اس فقرے کو بار بار عربی میں نقل کر کے شدت سے گریہ کر رہے تھے. کہا کہ اس بہت بڑی مصیبت ہے زہرا کی، ہم محسوس نہ کریں. پسلیاں توڑنا، دروازے کے درمیان پیسنا، بچے کا شہید ہونا، تازیانہ مارنا، تمچے نکالنا، مگر یہ تو کہہ رہی ہے کہ تم مسلمان ہو، تم میراث پاؤ. کیا ہم مسلمان بھی نہیں ہیں؟ اسی طرح سے پہلو زخمی ہونے کے بعد ولایت علی کا حق جو چھینا گیا تھا اس کے لیے ایک ایک انصار کے دروازے پہ گئی. پہلو شکستہ مولا علی رات کی تاریکی میں بھی لے جاتے ہیں، اور صبح دن کے اجالے میں بھی حضرت زہرا اپنے بچوں کے ساتھ دروازے جاتی ہیں اور کہتی ہیں تم نے نہیں سنا کہ علی کو ولی بنا کے گئے تھے وسیع، اور کسی ایک جگہ سے سوائے 3-4 لوگوں کے کوئی ساتھ آنے والا نہیں. میں نے آج ہی روایت پڑھی کہ جو آخری دروازہ تھا معاذ ابن جبل، دروازہ کھٹکھٹایا، کھولا، کیوں آئی ہیں؟ بتایا کہ ہم اس لیے آئے ہیں، بتاؤ علی کو ولی بنا گئے تھے کہ نہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہم سے پہلے کسی نے آپ کی بات مانی اور ساتھ دینے کے لیے تیاری حامی بری کا نہیں، کہ پھر میں کیوں حامی بھروں، اور یہ کہہ کے دروازہ بند کر دیا. یہ رسول کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ یہ بدسلوکی ہے. گریہ زہرا روایت کہتی ہے کہ گھر میں گریہ تھا
اور بے چینی بڑھتی تھی تو قبر پیغمبر پہ، گھر اور قبر دور نہیں ہے، جا کے گریا کرتی تھی۔ یہ سب ان کی طرف سے پیغام رسانی بھی ہے، فطرت کا تقاضا بھی ہے، روکا گیا۔ اور پھر میں ہمیشہ پڑھتا ہوں کہ جب نشان مٹ گیا، جو جگہ اس وقت کی آبادی سے دور مولا علی نے چٹائی کا ایک چھوٹا سا سائبان بیت الحزن جسے کہتے تھے، جب مٹ گیا وہاں بنایا تھا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں 92 میں شاید میں پہلی بار حج کرنے گیا، جوان تھا بالکل۔ قبر پیغمبر جہاں خانہ زہرا بھی ہے، وہاں سے جب بیت الحزن تک پہنچا تو مجھے پیاس بھی لگائی تھی، میں تھک بھی گیا تھا۔ میں سمجھتا تھا، آج بھی روتا ہوں کہ میری شہزادی کمر پسلیاں ٹوٹی ہوئی، بچہ گر چکا، بعض روایت کے مطابق چوبھا پیٹ میں پیوست ہو چکا۔ پسلیوں کا درد وہ درد ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے 4 بچے، سب سے بڑا 6-7 سال کا، اس سے سب چھوٹے، کس کو گود میں لینا، کس کی انگلی پکڑنا، کیسے جانا، کیسے آنا۔ مصائب ہی مصائب ہیں، مگر ان میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ بات نہ سنی جائے۔ علی کو لوگوں نے سلام کرنا ہی نہیں چھوڑا تھا، علی سلام کرتے تھے تو جواب دینا چھوڑ دیا گیا تھا، اتنی سختی حکومت کی طرف سے۔ ان میں صرف اگر علی کے لیے دل کا کوئی دلاسا تھا تو وہ زہرا تھی، فاطمہ زہرا جگر گوش رسول، مگر وہ بھی جب گھر میں آتے ہیں تو بے چینی ہے۔ روایت کہتی ہے مولا علی بیٹھ کے زخموں پہ مرہم لگاتے تھے اور رونے لگتے تھے تو بی بی کہتی تھی علی رونی، تسلی دیتی تھی۔ سنیے علی نے علی کو کتنا بے چین کیا، وہ تو ہم آپ سنتے ہیں۔ جب خبر شہادت ملی مولا علی مسجد میں تھے، بچن بتایا، ماما سر سے پھینکا، گچ کھا کے گر پڑے۔ مگر ابھی میں نے روایت میں پڑھا ہے جو در و دیوار کے درمیان پیسی گئی تھی، تو فقرہ ہے کہ بعد میں شہادت معصومہ کتنی بات مدت بعد مجھے نہیں معلوم، جناب عمار یا مقداد ساتھ نکل رہے تھے مولا گھر سے، تو دروازے کے پاس علی رک گئے، کہا مولا چلیے گا، رک جاؤ، اب آپ اس کیفیت خود محسوس کریں کہ جہاں وہاں فاطمہ پیسی گئی ہے جو علی کی حفاظت کے لیے۔ اتنی بے چینی علی کو ہے، تسلی دیتی تھی، مت رو علی، وصیتیں تھی مختلف، تم باپ ہو، رحم دل باپ ہو، مگر اب ان کی ماں نہ رہے گی، میرے بچوں کو رحم دلی سے پالنا۔ میرے جنازے پہ جنہوں نے اذیت دی ہے ان میں کوئی نہ آنے پائے، میری قبر کا نشان مٹا دینا، میرے قبر پہ بیٹھ کے تلاوت کرنا۔ روایات کہتی اس بے چینی کو کہ مولا علی نے جب لے جا کے دفن کیا ہے تو جناب اسماء بنت عمیس کہتی ہے، یا اور کوئی راویہ گھر کی مجھے یاد نہیں ٹھیک سے نام، کہ دفنانے کے بعد علی قبر کے پاس بیٹھے اور بیٹھ نہ سکے تو زمین پہ رخسار رکھ کے لیٹ گئے اور دیر تک روتے رہے، اور ایک ہی مرثیہ تھا، اللہ کے رسول آپ کے جگر گوشے کو پہنچایا ہے مگر شرمندہ ہوں، زخمی ہے۔ اجرکم اللہ۔ در زہرا پہ آگ لگ گئی، بھیڑ جمع ہو گئی، کہا نکالو علی کو، نہ جلا دیں گے۔ کہا میں یہ فاطمہ ہوا رسول کی بیٹی، گھر جلاؤ گے؟ کہا ہاں۔ کہا حسن حسین گھر میں جلاؤ گے؟ ہاں۔ اور وہ بتایا آگ لگی، لکڑیاں جلی، دروازہ جلا، ڈھکیلا گیا، در و دیوار درمیان زہرا پسی، پسلیاں ٹوٹی، چوب پہلو کے اندر اتر گئی، بچہ شہید ہوا، زمین پہ گری، فضا سہارا دو۔ خون بہ رہا ہے، بچہ ضائع ہو گیا ہے۔ اسی وقت علی گلے میں رسی باندھ کے رسول نے حکم دیا ہے صبر کا، وہیں سے گزر رہے، ہاتھ بڑھایا، قبا پہ ہاتھ ڈالا، نہ جانے دوں گی علی کو۔ روایت کہتی ظالم نے اتنی زور سے کوڑا مارا کہ ہاتھ بھی شکستہ ہو گیا۔ ایک روایت اور کہتی ہے رخسار پہ تماچا بھی مارا۔ ہائے، علی گرفتار کر کے لے جائے گئے، زہرا بستر
منبر پہ آ گئی، مگر اس عالم میں بھی ایک دن گھر کام خود کرتی ہے۔ اور وہ بھی آیا جب زہرا دنیا سے رخصت ہو گئی، وصیت یہ ہے کہ علی اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن دے رہا اور کسی کو خبر نہ ہو۔ رات کے سناٹے میں جنازہ غسل دیا جا رہا ہے، حجرے کے اندر اسماء ابن امیس کے ساتھ مولا علی غسل دے رہے ہیں، باہر ننے بچے ہیں جو سسکیاں لے رہے ہیں، چیخ کے رو نہیں سکتے کہ پتہ چل جائے گا ظالموں کو سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار ہے۔ علی روایت میں ہے اسماء کہتی جتنی دیر مولا نے غسل دیا مسلسل روتے رہے، مگر ایک بار علی اتنا بے چین ہو کے روئے کہ سلمان نے بعد میں پوچھا ارے آقا اتنا بے چین ہو کے روئے؟ کہ مجھے پتا تھا پہلو سیدہ شکستہ ہے، مگر جب نگاہ اس شکستہ پہلو پہ پڑی تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، کفن پہنایا، بچوں آگے رخصت ہو جاؤ۔ خطیب اعظم سے حصہ مصائب کا سنا ہے، ایک مرتبہ کفن پہنا کے آواز دی بچوں رخصت کرو۔ امام حسن آئے، اماں خدا حافظ، زینب کبریٰ آئی، اماں خدا حافظ، ام کلثوم ننھی سے بچی آئی، اماں خدا حافظ، حسین گوشے میں کھڑے ہیں، 5 سے 6 سال کی عمر ہے۔ مولا علی نے کہا بیٹا تم بھی اماں کو خدا حافظ کر دو۔ آگے بڑھے مگر سرانے آنے کے بجائے پانتی پہنچے، تلووں پر سے کفن ہٹایا، آنکھوں کا والا اماں ایک بار اور کلیجے سے لگا لو، بندے کفن ٹوٹے، آجا میرے لال میرے کلیجے سے لگ جا۔ حسین ارے اماں کے کلیجے سے لگے، قیامت برپا ہوئی، علی جلدی سے بچے کو الگ کرو ورنہ قیامت آ جائے گی۔ پیار سے حسین کو ماں کے سینے سے علی نے ہٹایا۔ ارے میں کہوں گا علی پھر آ جاؤ کربلا میں، ایک بے سر کے جنازے سے ایک بچی لپٹی ہے، تماچے اور تازیانے مار کے ہٹایا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، رات کے سناٹے میں، رات اور غسل میں اور سنیں جو میں نے پہلی بار پڑھا، اسماء بنت امیس اور علی غسل دے رہے تھے اور ننے حسن حسین پانی لے کے پہنچا رہے تھے اماں کو غسل دینے کے لیے، اسماء پانی ڈال رہی تھی، علی غسل دے رہے تھے۔ رات کے سناٹے میں جنازہ اٹھا، بیٹیاں جنازے کی رونق ہے، مگر سسکیوں کے درمیان جنازہ اٹھ گیا، روئیں گے تو ظالم آ جائیں گے۔ ہائے مظلومہ، ہائے شہیدہ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم مظلومہ، ماتم معصومہ، جو جنازہ وہاں نہ اٹھ سکا، اٹھا مگر گھر کے اندر رہ گیا، جس کو کاندھا دینے والوں میں ان کے ننے ننے بچے بھی شامل تھے، اس کی شبیہ آئی ہے۔ ماتم کرتے رہے، ماتم شروع کرے۔ حضرت